پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کس طرح حضرت حلیمہ آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا۔ اب حضرت حلیمہ نے اس بچے کو گود لے لیا اور وہ اپنے خاوند کے پاس آئی۔ جب خاوند نے بچے کو اٹھا کر دیکھا تو وہ بھی بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا اس بچے کی مسکراہٹ ہمارے گھروں میں بہار لے آئے گی۔ حلیمہ تو نے بڑا اچھا بچہ چوز کیا ہے۔ اب حضرت حلیمہ سواری پر بیٹھتی ہیں۔ سواری چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ پھر جب خاوند آگے بیٹھتا ہے تو سواری چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی، لگام کھینچی، پاؤں مارے، لیکن سواری نہیں اٹھی۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر وہ نیچے اترا تو سواری پھر چلنے لگی۔ پھر اس نے دوبارہ کوشش کی، اوپر بیٹھا، دوبارہ چلانے کی کوشش کی، لیکن پھر وہی۔ اب حضرت حلیمہ کے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ انہوں نے کہا دیکھیں آپ جب آگے بیٹھتے ہیں تو آپ کی پشت بچے کی طرف ہو جاتی ہے اور سواری نہیں چلتی۔ آپ ایسا کریں، آپ مجھے آگے بٹھائیں تاکہ بچہ آگے رہے، انشاءاللہ سواری چلنے لگے گی۔ اب خاوند نے حضرت حلیمہ کی تجویز مان لی اور پھر اللہ کی شان دیکھیں، سواری چلنی کیا تھی، وہ تو دوڑنے لگی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت حلیمہ کی سواری دوسری تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ جب دوسری عورتوں نے دیکھا تو وہ بھی بڑی حیران ہوئی اور پوچھتی ہیں حلیمہ تم نے سواری بدل لی ہے کیا؟ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا نہیں، سواری نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت حلیمہ گھر آئیں اور انہیں خیال آیا کہ بکریاں بھوکی ہیں اور بچے کو بھی دودھ دینا ہے، تو فرماتی ہیں کہ میں نے دودھ نکالنا شروع کیا تو ان بھوکی بکریوں کے تھنوں میں سے اتنا دودھ نکل آیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، لیکن پھر بھی دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ خاوند نے بھی دیکھا تو اس نے کہا کہ حلیمہ یہ بڑا ہی بابرکت بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب جہاں بھی گئے برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوئیں۔ پھر حضرت حلیمہ کے گھر ہمسائے کی عورتیں بھی آئیں۔ وہ بھی آ کر پوچھنے لگیں کہ حلیمہ آپ لوگ بکریاں کہاں چراتے ہو؟ ہم بھی وہاں پر ہی اپنی بکریاں چرایا کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری بکریاں بھی زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں۔ انہوں نے بھی وہاں ہی بکریاں چرائی، لیکن ان کی بکریاں حلیمہ کے گھر کی بکریوں کے جتنا دودھ نہ دیتی تھیں۔ حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، وہ بکریاں چرانے جاتی تھی۔ ایک دن وہ بکریاں چرانے نہیں گئی تو ماں نے پوچھا بیٹی آج کیا ہوا ہے، کیا تھک گئی ہو، بکریاں چرانے نہیں گئی؟ تو وہ کہنے لگی ماں میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ، آپ میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھیجیں۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ بیٹا میں تو بوڑھی ہوں اور تمہارے والد بھی بوڑھے ہیں، ہم کیسے بکریوں کے پیچھے بھاگیں گے، یہ کام تم نے ہی کرنا ہے اب۔ تو شیمہ نے کہا پھر اماں میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھیجیں، چھوٹے بھائی کو بھیج دے میرے ساتھ۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں بیٹا تم بھائی کو سنبھالو گی یا ادھر بکریوں کو پیچھے بھاگو گی؟ تو شیمہ نے کہا اماں میں ایک دن بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، اس دن میں نے 3 باتیں دیکھی۔ ایک بات تو یہ دیکھی کہ میں سارا دن جہاں بھی رہی ایک بادل میرے سر پر سایہ کرتا رہا، مجھے دھوپ کے اندر جانا ہی نہیں پڑا۔ ایک برکت تو میں نے یہ دیکھی، اور اماں دوسری برکت یہ دیکھی کہ اس دن ایک راہب آیا وہاں پر، اس نے آ کر کہا کہ یہ بچہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑی شخصیت بنے گا، اس میں ایسی نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو ہم نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں۔ تو اماں مجھے بھائی کی تعریف سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ اور تیسری بات میں نے یہ دیکھی کہ میں نے بھائی کو گود میں لیا اور بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بکریاں جلدی جلدی گھاس چر کے آ گئیں اور پھر میرے بھائی کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ پھر سارا وقت میں بھی بھائی کی طرف دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی بھائی کی طرف دیکھتی رہیں۔
مجھے ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے حضرت حلیمہ کے بارے میں، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی ہو سیں، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی بھی ہو سیں چمیندی بھی ہو سیں۔